آج ہم اپنے پچھلے خطاب ورش قرآن اور حفظ قرآن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابتدا میں قرآن پر آراب نہ لگتے تھے کیونکہ ہر کوئی ایک ہی طرح کی قرات کرتا تھا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں رہنے والوں کے لہجے میں تھوڑی بہت تبدیلی تھی، جس کی وجہ سے قرات میں تھوڑا بہت فرق آتا تھا، لیکن پھر بھی انہیں پتا ہوتا تھا کہ اصل قرآن کیا ہے۔ البتہ تاریخ دان حضرات کے مطابق قرآن کی قرات کا مسئلہ سب سے پہلے حضرت عثمان صاحب خلیفہ سویم کے دور میں شروع ہوا، جس پر حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ قرآن کو اہل قریش کی قرات پر پڑھنا ہے، کیونکہ حضرت عثمان کے دور تک قرآن دور دور کے علاقوں میں پھیل چکا تھا اور اب مسئلہ صرف قرات کا نہیں رہا تھا بلکہ معنی و مفہوم بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے ایک معیار قائم کیا گیا۔ بعد ازاں حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے قرآن پر آراب لگوائے، نیز 7ویں صدی عیسوی کے آخر میں ابو السعود الدولہ نے نقطے لگائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن پر ایک دفعہ آراب لگ گئے تھے تو بعد میں یہ امام ابو عمر الحفص بن سلیمان اور امام ابو سعید عثمان کون سے دو لوگ تھے جو ایک ہی زبانے میں اپنے اپنے طور پر اپنی مرضی سے قرآن پر آراب لگا کر قرآن میں ترمیم کر رہے تھے؟ اور آج کے خطاب میں ہم ان سوالات کے جواب جانیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل کتاب آپس میں صرف جلن اور حسد کی بنا پر اختلاف رائے اور بحث تب کرتے ہیں جب ان کے پاس علم آ جاتا ہے۔ اپنے پچھلے خطاب میں ہم نے یہ جانا تھا کہ یہ دونوں قرآن ورش اور حفظ ایک ہی وقت میں مرتب ہوئے، یعنی 8ویں صدی عیسوی کے آخر میں۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ کہ یا تو ان دونوں اصحاب کے مقرر کردہ آراب ان کی خود ساختہ سمجھ کا نتیجہ ہیں، یا پھر یہ دونوں کسی اور کے لیے کام کر رہے تھے، یا پھر اپنی ذاتی انا اور پروفیشنل جیلسی کی بدولت اپنی اپنی مرضی کے آراب لگا رہے تھے، جنہیں بعد میں مشہور کر کے رائج کیا گیا۔ دونوں قرآن میں سورتوں کی تعداد کا فرق بھی اسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ دونوں قرآن میں سورتوں کی تعداد ایک ہی ہے، یعنی 114، جس کا مطلب ہے کہ قرآن کی آیات میں کمی بیشی نہیں کی گئی، البتہ آراب اور سورتوں کی تعداد میں جان بوجھ کر فرق ڈالا گیا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ ہمیں از حد ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم قرآن کو قدیم عربیوں کی اندرونی سازشوں اور ذاتی مفادات کی سیاست سے جوڑتے رہیں گے، ہم قرآن سے کچھ بھی حاصل نہ کر پائیں گے۔ بین گبسن کی دستاویزی فلم پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی ہم نے یہی نتیجہ نکالا تھا کہ اگر قدیم عربیوں نے آپس کی سازشوں کے نتیجے میں قبلے کی سمت تبدیل کی تھی تو اس کا گناہ ان کے سر ہے، ہم سے ان کا حساب نہ لیا جائے گا۔ اسی طرح مہر نبوت محمد رسول اللہ کے اپنے دور میں اور بعد میں بھی جہاں جید صحابہ موجود تھے، وہیں کثیر تعداد میں کم ظرف نسلی دشمنیاں پالنے والے انا پرست عربی بھی موجود تھے، جن سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن کسی خاص علاقے کے لوگوں کے لیے نازل نہ ہوا تھا بلکہ اس کا موضوع انسان ہے۔ بین گبسن کی دستاویزی فلم کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ نیز قبلہ کی سمت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو بھی ان سازشوں سے کوئی غرض نہیں ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 115 اور 177 میں اس طرح سے کیا۔ قرآن صرف ایک مخصوص وقت میں رکا ہوا نہیں ہے بلکہ ہر دور میں برابر سے امپلیمنٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل کتاب آپس میں صرف جلن اور حسد کی بنا پر اختلاف رائے اور بحث تب کرتے ہیں جب ان کے پاس علم آ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن کے فنکشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان جب بھی قرآن میں غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے تو قرآن اس کی اپنی ذاتی سوچ اور شخصیت کے مطابق ہی اسے رہنمائی دینا شروع کر دیتا ہے، اور اس شخص پر پھر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس کے مطابق عمل شروع کر دے۔ لہٰذا یہ ناممکن بات ہے کہ اگر دو شخص قرآن کو پڑھ کر کوئی رائے بنا رہے ہوں تو وہ ایک رائے پر متفق ہو جائیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر دو لوگ اپنی اپنی رائے کو بنیاد بنا کر آپس میں بحث شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرتے ہوئے اپنی رائے دوسرے پہ ٹھونسنا شروع کر دیں تو اب اس مقام سے اختلاف رائے شروع ہو گیا اور قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر کی آیات نمبر 90-91 میں مکمل واضح کر دیا۔ نیز اگر آپ بازار سے قرآن کے مختلف نسخے لے کر آئیں تو ان کے بھی اردو ترجمے میں آپ کو فرق ملے گا، کیونکہ جسے جو ترجمہ بہتر لگا اس نے وہی کر دیا۔ لہذا قرآن اس کام کے لیے ہے ہی نہیں کہ ایک دوسرے سے بحث کی جائے، بلکہ آج ہمیں سخت ضرورت ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے خود شناس بنے، نیز حفظ قرآن اور ورش قرآن کی بحث سے بالا تر ہو کر قرآن کو اس طریقے پر پڑھے جو معیار اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کی آیات نمبر 40
47 में बयान फरमाया। यानी ये कुरान दरअसल किसी भी जबान, लहजे या क़िराअत का मोहताज नहीं है, बल्कि हमारे जहन में बदलती हुई सोचों के मुताबिक हमारे दिमाग में मंजरनामे बनाते हुए हमें रहनुमाई दे रहा है। कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि हर किसी का अपना अपना रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है। नीज हर शख्स अपनी अपनी फितरत के मुताबिक, अपने अपने तरीके के मुताबिक अमल कर रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर शख्स की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है और वो मुख्तलिफ तरह के हालात और वाक़यात से गुजर रहा है। और अगर हर इनफरादी शख्स, चाहे मर्द या औरत, कुरान से रहनुमाई लेते हुए अपनी शख्सियत में निखार पैदा कर ले और आपस में हुस्न सलूक और रवादारी पैदा कर ले, तो उसी मुकाम से उम्मत वस्त का तस्वुर बुलंद होना शुरू हो जाएगा और पूरा माशरा सुधरते हुए पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। इस्लाम यानी अमन, सलामती। और इस दौरान अगर आपको अल्लाह की गवाही मिल जाती है तो फिर तो बेड़ा ही पार है। अल्लाह की गवाही की बाबत आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और ऐसा ही माशरा मोहरे नबूवत मोहम्मद रसूल अल्लाह ने मदीना में बनाया था। लिहाजा इस कलाम इलाही यानी कुरान को अरबी जबान की ग्रामर और क़िराअत के मसाइल से आजाद करें। एक आराब लगाने का मसला है तो ये उन असाब की जिम्मेदारी है जो इस काम में माहिर हैं, जो मुख्तलिफ तरह के कुरान के आराब को मतरूक करके एक तरह के आराब पर मुत्तफिक होकर पूरी दुनिया में एक आराब वाला कुरान नाफिज करें। आखिर में मैं आप सब व्यूअर से मौदबाना गुजारिश करता हूँ कि इससे पहले कि उस्मान खलील या फिर इस जैसे और लोगों की इस तरह की वीडियोस वायरल हो और लोगों के जहनों में इंतशार और कुरान से बेअतबारी फैले, तो अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पैगाम को जितना हो सकता है आगे शेयर करें, ताकि एवरेज माइंडसेट रखने वाले मुसलमान या फिर कोई भी कुरान को पढ़ने वाला शख्स इबाहम का शिकार ना हो सके। हमारा आज का खिताब इख्तिताम पजीर होता है। अगले खिताब का मौजू होगा किसी भी मामले पर फैसला करते हुए अपनी दिल की सुने या दिमाग की। उस वक्त तक आप सब पर सलामती हो।